کتنے شاعر آپ کو میسیجز کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے اشعار پڑھیں آپ؟ یہ ذرا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. کہتے ہیں پیسے دے کے بھی پڑھواتے ہیں آپ لوگوں سے. کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جناب دیں 5000 ہم آپ کا شعر ٹی وی پر پڑھیں. پہلے یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ جو ججز ہیں ان کا وہ معیار نہیں ہے جو اس مقابلہ جات کے لیے ضروری ہے. یہ بہت تنقید ہوتی رہی پچھلے سالوں کی نسبت. جس طرح آپ نے بات کی کہ پہلے تو جو شاعر بھی نہیں ہیں وہ بیت بازی کو جج کر رہے اور یاد وصلش اور کیسے کیسے لفظ جو بہت سارے اس طرح کی جو ہے نا چیزیں. یہ اور بات بہاریں گریز پا نکلی گلوں کے ہم نے تو صدقے بہت اتارے تھے. خدا کرے کہ تیری عمر میں گنے جائیں وہ دن جو میں نے تیرے ہجر میں گزارے تھے. ہائے 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 کیا بات ہے. یہ روز وقت مقرر پہ کھلنے والی آنکھ لحاظ ہی نہیں کرتی کہ خواب کون سا ہے. کسی نے شاخ پہ اس طرح ہونٹ رکھے ہیں کوئی پتہ نہیں چلتا گلاب کون سا ہے. بھائی کیا کہنے ہیں. واہ واہ واہ. السلام علیکم. اب آپ انداز نجم میں خوش آمدید. بیت بازی کی بات کریں تو یہ ایک تعلیمی اداروں کے اندر مقابلہ جات ہوتے ہیں جس کے ذریعے ادب کی ترویج ہوتی ہے اور نئے بچوں کے اندر شعر و سخن کی روایت ڈالی جاتی ہے. ان کو اس حوالے سے تیار کیا جاتا ہے تاکہ وہ شعر کو سمجھیں اور آگے بھی اس کو منتقل کریں. تو ہم آج خوش نصیب ہیں. دو ایسے نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے بیت بازی میں اپنی دھاک بٹھائی ہے. اس کے علاوہ جتنے مقابلہ جات ہیں ان کے اندر کہیں کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ شاید پیچھے رہ گئے، ادروائز وہ پہلی پوزیشن ہمیشہ حاصل کرتے ہیں. ٹی وی چینلز ہوں، مختلف جو ہے پلیٹ فارمز ہوں، ان کے اوپر مقابلہ جات ون کر چکے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. کچھ اس حوالے سے ان سے گفتگو بھی کریں گے اور چھوٹا سا ایک مقابلہ بھی ہم ان سے کروائیں گے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں مصطفی برادران، طاہا مصطفی اور عبداللہ مصطفی. آئیے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں بیت بازی کے بارے میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ دونوں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اچھا پہلے تو یہ بتائیں کتنے مقابلے لڑ چکے ہیں ابھی تک آپ؟ مقابلے گنتی تو نہیں کیے لیکن کم از کم کہہ لیں کہ 25 سے 30 تو ہوں گے. شلفیں بھر گئی ہیں. ہاں جی بالکل. اچھا اس کے جو وننگ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ کتنے پیسے ملتے ہیں اس کے؟ ہر مقابلے میں انعامی رقم نہیں ہوتی. اوکے. کچھ مقابلے ہوتے ہیں یونیورسٹیز کے تو وہاں چونکہ اسٹوڈنٹس کرواتے ہیں تو وہ نئی انعامی رقم رکھ پاتے نا. جو ٹی وی چینلز ہوتے ہیں تو انہوں نے چونکہ کوئی نہ کوئی انعام رکھا ہوتا ہے، وہ بائک کی صورت میں ہو، کیش کی صورت میں ہو سکتا ہے یا کسی بھی صورت میں، یا مختلف پلیٹ فارم کرواتے ہیں مقابلے تو وہ رکھتے ہیں انعامی رقم. تو مختلف ہوتی ہے، کسی نے 50,000 رکھی ہوتی ہے، کسی نے لاکھ تک بھی رکھی ہوتی ہے. تو اس طرح سے یہ چلتا ہے. لازمی نہیں کہ سارے جو مقابلہ کروائے گا وہ انعامی رقم بھی رکھے گا. اچھا آپ دونوں میں ڈسٹریبیوشن ایکول ہوتی ہے یا پھر جو ہے اس میں کوئی آپ نے لڑائی جڑائی بھی ہوتی؟ نہیں بھی میں نے زیادہ شیئر سنائے تھے وہاں پہ. نہیں ایسا کبھی نہیں ہوا. ہمارا مطلب برابری سے ہی چلتے ہیں سارا. اور نہیں کہا ہو بھائی میں بڑا ہوں میں چھوٹا ہوں، میں بھائی بڑے ہونے کے ناطے میرے زیادہ بنتے ہیں. نہیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک شعر دونوں نے پڑھنا ہے. کچھ بھی حرف ہے دونوں تیار ہیں اس چیز کے لیے. اگر بالفرض بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے ذہن میں نہیں آ رہا ہوتا نا کوئی، تو وہ پہلے کہہ دیتا ہے کہ یہ والا بھی آپ ہی پڑھیے گا. تو اس حساب سے ہمارا اچھا. کتنے اشعار آپ کو یاد ہیں اب تک؟ اشعار اس کی بھی کبھی گنتی نہیں کی لیکن ہزاروں کی تعداد میں ہمیں یاد ہیں. جو بیت باز ہوتا ہے اس سے ہر حرف سے، ایک تو یہ نا کہ الف واو نون یہ سے یاد کر لیں. اس کے علاوہ جن سے کم شروع ہوتے ہیں جیسے کہہ لیں توئیں زوئیں ہے، زال ہے زے، ان سے بھی کم از کم 20 یا 15 اشعار تو یاد ہونے چاہیے ایک بیت باز کو. اور الف یہ نون یہ تو چونکہ بار بار آتے ہیں تو ان سے تو میرے خیال سینکڑوں اشعار یاد ہونے چاہیے. کیونکہ بیت باز ہوتا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ نئے انتخاب کو سامعین تک پہنچائے. تو ایسا نہیں کہ میں ایک مقابلہ کھیل کر آیا ہوں اس میں نے الف یہ نون سے اشعار پڑھے ہیں تو دوسرا مقابلہ ہوا ہے میں اس میں بھی وہی پڑھا ہوں، تیسرے میں بھی وہی پڑھا ہوں. ایسا نہیں.
ہماری کوشش یہ ہوتی ہے اور ہر بیت باز کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ ہر مقابلے میں نیا انتخاب لے کر آئے، تو اس لیے ہمیں پھر سینکڑوں نہیں ہزاروں اشعار یاد ہوتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ اچھا، ہم جب بات کرتے ہیں ان مقابلہ جات کی تو جو تیاری ہوتی ہے، تیاری آپ نے کی، تو تیاری میں کیا کیا مراحل جو ہوتے ہیں سٹارٹ میں جو آپ کو مشکلات آئیں اس کے بارے میں بتائیں؟ تیاری میں اسٹارٹ میں تو یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ بالکل جس کا شعر و شاعری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، وہ شعر یاد کرنا مطلب اب شروع کر رہا ہے، تو یاد کرنا ہی ایک بہت بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اس کو اب یاد کیسے کرنا ہے اور پھر یاد رکھنا کیسے ہے، اور پھر یہ کہ یاد نہ صرف یاد رکھنا ہے، اور اچانک آپ پر کوئی حرف آتا ہے تو آپ اس شعر کو کیسے پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزیں تو شروع میں یاد کرنے کے حوالے سے تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد کوئی ایسا مسئلہ نہیں آیا۔ اور ابھی جب ہم مقابلہ جات وغیرہ کی تیاری کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کتابیں پڑھی جائیں زیادہ سے زیادہ، اور جدید جو شعراء ہیں ان کا انتخاب تیار کیا جائے، جیسے بھی انہوں نے بات کی کہ نئے اشعار جو ہے نا آنے چاہیے آگے، تو اس حوالے سے۔ اچھا عبداللہ، مجھے بتائیں کتنے شاعر آپ کو میسیجز کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے اشعار پڑھیں آپ؟ یہ ذرا مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے۔ اب آپ کو فیئرلی بتانا ہے یہاں پہ کہ دوستوں کی طرف سے یہ آتا ہے کہ بھئی ہمارے اشعار بھی شامل کریں آپ؟ اچھا، دوستوں کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، جو ہمارے قریبی دوست ہیں نا یا ہمارے شہر کے ہیں، تو ہمارا حق ہے کہ ہم ان کے اشعار پڑھیں، یہ میں سمجھتا ہوں، اور ہم باقاعدہ پڑھتے بھی ہیں جو ہمارے قریبی ہیں نا دوست۔ تو باقی میسج کرنے کی جہاں تک بات ہے، جو سینئر شاعر ہیں وہ تو نہیں کرتے، جو اچھا لکھنے والے ہیں ان کو تو ضرورت بھی نہیں ہے، وہ اچھا شعر کہتے ہیں۔ یقیناً ان کے تو آپ خود یاد کرتے جی ہیں۔ بالکل، وہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا شعر ملے تاکہ ہم سنائیں اور اس پر داد وغیرہ ملے، تو وہ ہماری کوشش بھی ہوتی ہے ہم اچھا انتخاب۔ لیکن جو نوجوان شعراء ہیں ان کی طرف سے میسیجز آتے رہتے ہیں، اور بعض اوقات تو گلے بھی آتے ہیں، جی بالکل ایسا ہی ہے، کہتے ہیں پیسے دے کے بھی پڑھواتے ہیں آپ لوگوں سے شعر، ہاں ہے ایسی کوئی؟ کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے ایسا کبھی نہیں کیا، ہم نے ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہاں پیسے لے کر کبھی نہیں شعر ایسے پڑھے، تو ویسے ہی مذاق طور کے جو نہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ جناب دیں 5000 ہم آپ کا شعر ٹی وی پر پڑھیں گے، لیکن ایسا ہوا نہیں، ہم نے دیکھا بھی نہیں کبھی ہمارے کسی دوست نے بھی ایسا کیا ہو، تو ایسا ہوتا نہیں ہے۔ بعض اوقات ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو نوجوان شعراء ہیں سوشل میڈیا کے شاعر بے وزن شعر لکھتے ہیں، تو وہ بھی آ کے ان باکس میں بھیج رہے ہوتے ہیں بھائی یہ شعر ہمارا ٹی وی چینل پہ پڑھے، پھر انہیں ایک دفعہ منع کرتے ہیں لیکن وہ بار بار اصرار کرتے ہیں، تو یہ ہمیں ایک مشکل پیش بڑا ہوتی ہے۔ مشکل ہو جاتا ہے ٹالنا۔ جی بالکل۔ اچھا، دوسرا ہم بات کریں، کہا جاتا ہے ایک بحث چلی تھی سوشل میڈیا کے اوپر، ٹی وی پروگرامز کے اندر جو مختلف مقابلہ جات ہوتے ہیں بیت بازی کے، اس کے حوالے سے کہ بھئی ایک بیت باز کو شاعر نہیں ہونا چاہیے، اس بات سے کتنا اتفاق کرتے ہیں؟ بیت باز کو شاعر، پہلی بات تو یہ کہ کیوں نہیں ہونا چاہیے، تو کیوں نہیں؟ یقیناً میرا تو سوال ہے نا، آپ اس کے اوپر جو بھی رائے رکھتے ہیں آپ دے سکتے ہیں نا۔ میں تو اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں، ٹھیک ہے، بہت سارے اچھے بیت باز رہے ہیں اور اب اچھا شعر بھی کہہ رہے ہیں، بہت سارے نوجوان شعراء ہیں، سینئر شاعر ہیں ہمارے جو بیت بازی کے مقابلے کھیل چکے ہیں اور اب وہ اچھی شاعری کر رہے ہیں، تو میں اس سے بالکل ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ایک بیت باز کو شعر میں نہیں نے کہنا امن چاہیے۔ شہزادی کو جو ہے سنا تھا ایک مقابلے میں، اور اس کے علاوہ آپ کچھ مثالیں پٹ اپ کر دیں۔ جی اسامہ زریز بھائی ہیں، کتنا اچھا شعر کہہ رہے ہیں، وہ اپنے دور کے اچھے بیت باز رہے ہیں، اسامہ خالد بھائی ہیں، کفیل رانا بھائی ہیں، بہت سارے اچھے راز بیت باز، احتشام، ہاں راز احتشام ہیں، بہت سارے اچھے، بہت سارے نام ہیں اب۔ اچھا، ہم تاہا بات کریں ٹی وی چینلز کے اوپر جو مقابلہ جات ہوتے ہیں، پہلے یہ سوال اٹھایا گیا کہ یہ جو ججز ہیں ان کا وہ معیار نہیں ہے جو اس مقابلہ جات کے لیے ضروری ہے، یہ بہت تنقید ہوتی رہی، مطلب ہم نے ساحل لودھی صاحب کو دیکھا ہے، وہ خود ہی شعروں کے اوپر جو ہے وہ رائے دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ اور بھی پروگرامز کے اندر ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کو تو شاید شعر کی سوجھ بوجھ ہی بھی نہیں ہے، اور بعض اوقات وہ ٹی وی سے کنسلٹ کر رہے ہیں، کبھی کسی سے کنسلٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے ان کی اپنی مجبوریاں، لیکن ہم نے دیکھا ہے اس دفعہ انہوں نے باقاعدہ بیت بازوں کو ججز کے طور پر لایا۔ اب ایک نئی بحث شروع ہوگی، کچھ فیصلوں کے اوپر لے کر ان کے اوپر ایک تنقید کی گئی، آپ کی اس کے اوپر کیا رائے ہے؟ اچھا، جس ججز طرح کو سے، مارجن ملنا چاہیے؟ ہاں میں بتاتا ہوں، پچھلے سالوں کی نسبت جس طرح آپ نے بات کی کہ پہلے تو جو شاعر بھی نہیں ہیں وہ بیت بازی کو جج کر رہے اور ہوتے تھے، یاد وصلش اور کیسے کیسے لفظ جو بہت ہیں سارے دیتے اس تھے۔ طرح کی جو ہے نا چیزیں تھیں،
لیکن اس سال پچھلے سالوں کی نسبت بہت اچھا رہا ہے, بہت اچھی ججمنٹ رہی ہے. 2-3 چینلز مطلب جتنے بھی ہیں سب پہ بہت اچھی رہی ہے. اور دوسرا یہ کہ پھر ادھر جو غلطی والا سین ہے ایک جج کی طرف سے اگر ہو جاتی ہے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ بہت تیزی سے چل رہا ہوتا ہے نا چینل پر. ہم دیکھتے ہیں یونیورسٹیز وغیرہ کی سطح پر جو مقابلے ہوتے ہیں ان میں بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو باریک ہوتی ہیں, تو ایک بار سننے میں سمجھ نہیں آتا تو جج کہہ دیتے ہیں کہ یہ شعر دوبارہ پڑھیے گا ذرا, اور پھر دوبارہ سننے سے واضح ہو جاتا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہے تو اوکے. جبکہ یہ اس سال کا ہی واقعہ ہے کہ ابھی مطلب ہوا بھی ایسا کہ ایک منصف نے کہا بھی کہ ایک شعر کے متعلق انہیں تھوڑا تردد تھا کہ یہ دوبارہ پڑھوائیے گا, لیکن ٹی وی چینل کی طرف سے اس چیز کی اجازت نہیں دی گئی. تو ایک یہ چیز ہوتی ہے کہ سب کچھ بہت تیزی سے چل رہا ہوتا ہے. تو دوسرا یہ کہ انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کہیں پر منصف بھی کر دے, لیکن اگر منصف اپنی غلطی مطلب کرنے کے بعد اور پھر اس کا کہہ لیں گے اس کو قائم رہے اور یہ سمجھے کہ حق سمجھے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے میں کر سکتا ہوں, تو یہ غلط ہے. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ غلطی کی گنجائش ضرور موجود ہے, بہرحال اگر آپ سے ہو گئی ہے تو آپ اس کے اوپر معذرت کر سکتے ہیں. رجوع کریں. ایسا مسئلہ ہم اس کا اس سال دیکھنے کو ملا ہے 2-3 جگہ پر ایسا بھی ہوا ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لیا, اگر موقع پر لیکن انہیں ہم نہیں پتا. اگر دیکھتے ہیں بطور جج آپ سے ایک ایسی غلطی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ایک شخص مقابلے سے باہر ہو جاتا ہے جبکہ وہ ون کرنا چاہیے تھا, تو یہ تو اس کے بعد سارا بوجھ تو اسی جج کے اوپر آ گیا. جی بالکل یہ غلط ہے کہ اس پر ہماری رائے یہ ہے کہ اگر ہو جاتا ہے ایسا کہ بعض اوقات وزن کی غلطی ہوتی ہے, شاعر یا جو ججمنٹ کر رہا ہوتا ہے وہ نہیں پکڑ پاتا نا وزن کی غلطی, کچھ باریک غلطیاں ہوتی ہیں, تو اس میں اگر آپ کو بعد میں کوئی اعتراض کرتا ہے تو آپ دوبارہ مقابلے کو سنیں, اور اگر آپ کو واقعی لگ رہا ہے کہ اس کی بات ٹھیک ہے اعتراض کرنے والے کی, تو آپ پھر اس کو فیصلہ اس کا رجوع کریں. آپ اگلے دن آپ کے پاس موقع ہوتا ہے آپ اس کو موقع دیں. ٹھیک ہے, ٹی وی چینلز پہ اس کی گنجائش ہوتی بھی ہے, وائلڈ کارڈ دیے جاتے ہیں تو ان کو ملنے چاہیے کہ جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے. ہم دیکھتے ہیں مقابلہ جات کے اندر جب اشعار ختم ہو جاتے ہیں تو کسی دوسرے کنٹیسٹنٹ کو ہرانے کے لیے اپنی طرف سے شعر گھڑ لیتے ہیں. آپ لوگ اتنے تو جو ہے وہ استاد بن ہی جاتے ہیں, تو یہ کتنی کی گنجائش ہونی چاہیے اس کی اپنے شعر گھڑ کے سنانے کی؟ اس کی گنجائش اول تو نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر بہت کوئی مجبوری ہے اور بیت بات سمجھ رہا ہے کہ میرے اندر اتنی ہے کہ میں اچھا شعر فوراً فی البدیہہ کہہ سکتا ہوں, اور اگر وہ با معنی بھی ہے با وزن بھی ہے تو اسے شعر کنسیڈر کر لینا چاہیے. بصورت دیگر اگر با وزن تو ہے لیکن بے معنی ہے, اس کا کوئی معنی نہیں نکل رہا نا, تو پھر اسے اعتراض اس پہ کرنا چاہیے جج کو. شعر کا درست ہونا زیادہ ضروری ہے یا شعر کا باوزن ہونا ضروری ہے مقابلہ جات میں؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں. آپ اگر شعر وزن میں تو پڑھ رہے ہیں لیکن جس طرح شاعر نے لکھا ہے ویسے نہیں پڑھ رہے, اس کے تبدیلی کر رہے ہیں اس کے الفاظ میں, تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ بھی زیادتی ہے شاعر کے ساتھ بھی اور شعر کے ساتھ بھی. ہم نے دیکھا نا ماضی کے اندر مثالیں موجود ہیں. اب آپ کو کوئی لفظ دیا گیا آپ سے نہیں وہ بن پا رہا, تو آپ ہم نے دیکھا کہ کچھ آپ تو نہیں, میں خیر آپ سے مراد آپ کے قبیلے کے لوگ ہی کی بات کروں گا, تو آپ ان لوگوں نے کیا کیا بیچ میں وہ لفظ اس طریقے سے وزن کے اندر لے کے آگے کہ وہ اپنا انہوں نے سیٹ پورا کر دیا. تو کیا آپ کے نزدیک اس کی اجازت ہونی چاہیے؟ اس میں نا 2 چیزیں آتی ہیں. یہ بھی بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ بیت باز پڑھ دیتا ہے لفظ, مثال کے طور پہ ایک لفظ دیا گیا اور آپ ایک شعر میں اسی لفظ کے ساتھ پڑھ دیتے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہے, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ اشعار آپ کے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں اور بعض اوقات واقعتاً نہیں پتہ چلتا کہ میں یہ شعر غلط پڑھ رہا ہوں. ایسا بھی مجھے واقعہ یاد ہے, شان رمضان میں ایک بار ہوا تھا, تو فوراً اس کے بعد انہوں نے اسی مقابلے میں بعد میں مطلب چند ہی لمحے بعد یہ رجوع کیا تھا کہ یہ شعر جو ہے نا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. تو ایسا بھی ہوا ہے. ہاں بعض اوقات پھر پوائنٹ لینے کے لیے کیا جاتا ہے جو کہ غلط ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کی. کہیں نہ کہیں آپ کو نہیں لگتا کہ کمزور ججز آپ کے لیے زیادہ جو ہے وہ ہیلپ فل ہے؟ نہیں, وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں ایک اچھے بیت باز ہو کے سکتے لیے. ہیں, لیکن ظاہر ہے آپ جب ایک بندے کو ٹیکنیکلٹیز کا نہیں پتا تو آپ اس کے ساتھ پلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے نا. ہوتی ہوگی آسانی, لیکن ہمیں مشکل ہوتی ہے کیونکہ ہم تو اپنی طرف سے پوری تیاری کر کے گئے ہوتے ہیں, محنت کر کے گئے ہوتے ہیں. تو کیا فرق رہ جائے گا اگر ہم باوزن پڑھ رہے ہیں, اچھے تلفظ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, اور مد مقابل ٹیم تلفظ کی غلطیاں بھی کر رہی ہے, وزن کی غلطیاں بھی کر رہی ہیں, اس کے باوجود فیصلہ برابر آ جاتے جی لفظ پر چلیں, تو ہمیں تو یہ برا لگتا ہے. بالکل صحیح ہے. نئے آنے والوں کو لگتا ہے کہ یہ آسانی ہے,
لیکن ظاہر سی بات ہے جو ٹیم تیاری کر کے آئی ہے اس کے لیے یہ مشکل بات ہے. بیت بازی کی تیاری کوئی نئے جو بچے ہیں جو شروع کرنا چاہ رہے ہیں اس کے لیے کیا ٹپس ہیں آپ لوگوں کے پاس کہ کہاں سے کس طریقے سے شروع کیا جائے؟ اشعار کا جو انتخاب کیا جاتا ہے وہ پہلی چیز یہ ہے کہ کتابوں سے انتخاب کریں. آپ کتاب سے شعر نکالیں. اور دوسرا یہ کہ اشعار نکالتے ہوئے ایک اور چیز جدید دور ہے، سوشل میڈیا ہے، ریلز چلتی ہیں. آپ نے ایک شعر ایک مقابلے میں پڑھا اور ملین میں اس کے ویوز آ گئے ہیں. اب جو نئے آنے والے ہیں اکثر یا تقریباً یعنی کہہ لیں کہ نئے آنے والوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے کرتے ہیں کہ ان ریلز سے وہی شعر لیتے ہیں، یاد کرتے ہیں اور وہی مقابلوں میں پڑھتے ہیں جو پہلے پڑھا جا چکا ہے. جبکہ بیت باز کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ نیا شعر آگے سامعین تک لائے. تو اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کتابوں سے اشعار لیں یا سوشل میڈیا سے بھی. یہ ہے کہ جو بھی شاعر اگر کوئی نئی غزل لکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں، تو وہ اس نئی غزل سے آپ اشعار نکالیں، نہ کہ ان مقابلوں سے جو پہلے ہو چکے ہیں. تو یہ ایک ضروری یقیناً ہے. اگر آپ اپنا ایک معیار قائم کرنا جی. چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ اس فیلڈ کے اندر سوئی مطلب آپ کے انداز میں کہوں کسی بھی مقابلہ جات، کیونکہ اتنی بے ہنگم طریقے سے مشاعرہ جات اور یہ ہو رہے ہوتے ہیں مقابلہ جات، تو ہم جب دیکھتے ہیں تو اس کے اندر تو پھر ظاہر آپ کے پاس ریپیٹیشن کی بھی ہوتی ہے. تو آپ ایک مقابلے سے دوسرے مقابلے میں کتنی ریپیٹیشن کرتے ہیں؟ ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہم باقاعدہ تیاری کر کے جاتے ہیں. ایک ہم نے مقابلہ کھیلا، اس کے اندر ہم نے جو اشعار پڑھے ہیں تو ہم دوسرا مقابلہ کھیلنے جاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم وہ پرانے اشعار نہ پڑھیں. تو میں اپنے نئے آنے والے دوستوں سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آپ بھی یہ کبھی نہ سوچیں کہ آپ نے 20 اشعار نکال دیے تو بس ٹھیک ہے وہ 2 سال کے لیے کافی ہیں. ایسا نہیں ہے. وہ 20 اشعار ایک مقابلے کے لیے ہیں، وہ آپ نے پڑھ دیے، اسے رپیٹ نہ کریں تو یہ اچھا ہے. وہ یونس حسین صاحب کا ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ یکسانیت کے شور سے اکتا چکے ہیں لوگ، آواز مختلف ہے تو کچھ بول ورنہ چپ. تو اگر آپ نے اپنے آپ کو ممتاز کرنا ہے دیگر بیت بازوں سے یا کسی بھی شعبے میں تو آپ کو کچھ مختلف لانا ہوتا ہے. اگر آپ بھی وہی کریں گے، جی آپ طارق عزیز صاحب والے مقابلے سن لیے، اس میں سے اشعار نکال لیے، تو جو ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں ماہر لوگوں نے تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے نکال کر لایا ہے نا اشعار. تو اگر آپ اچھا کچھ کرنا چاہتے ہیں، اپنا معیار قائم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ نئے شعراء کو پڑھیں، ان کی کتابیں پڑھیں اور وہاں سے آپ اشعار لے کر آئیں اور وہ سامعین تک پہنچائیں. اچھا، ہم مقابلہ جات کی بات کرتے ہیں. ایک فارمیٹ ہے، فارمیٹ یہ ہے کہ شروع سے اب تک چلتا آ رہی ایک روایت ہے. مجھے کہیں نہ کہیں یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ شاید یہاں پہ شاعر کی پروموشن نہیں موجود. شعر پہنچ رہا ہے لوگوں تک لیکن شاعر نہیں پہنچ رہا. مطلب بہت سارے ایسے شعر آپ لوگ پڑھتے بندہ چونک جاتا ہے، کہتا ہے یار یہ کیسا خوبصورت انتخاب ان بچوں نے کیا، لیکن بدقسمتی سے پھر اس کے شاعر کا نہیں پتہ ہوتا. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ کر کے شاعر کا نام بھی اس کے ساتھ آنا چاہیے؟ جی بالکل ایسا ہونا چاہیے، یہ اچھا پوائنٹ ہے. لیکن مقابلے کے دوران میرے خیال سے یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. تو اس کے اوپر ظلم یہ ہمارے ایڈیٹرز بھائی جو سے وہ کرتے ہیں کہ وہ بھی بعض اوقات وہ ریل ایسے ہی چلا دیتے ہیں، اس کے اوپر ان شاعر کو کا پتہ نام بھی نہیں نہیں لکھتے. نہ ہوتا ہے، اگر آپ نے نام لیا ہو تو شاید وہ بھی لکھتے ہیں. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو آپ اسے گوگل کریں اس شعر کو تو وہ شاعر کا نام مل ہی جاتا ہے. کوئی ایک آدھا شعر ہوگا کہ جس کا شاعر نام آپ کو مل سکے، ورنہ آپ کو مل جاتے ہیں. تو جو ریلز وغیرہ ایڈٹ کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی چاہیے دوستوں کو کہ وہ شاعر کا نام لازمی لکھیں. یار ایک مجھے آپ لوگوں سے ایک شکوہ ہے نا، بہرحال وہ یہ ہے کہ یار چلے مقابلے کے اندر نام نہیں لے سکتے، لیکن ہم نے بعض کا دیکھا کہ اشعار پڑھی جا رہے ہیں، پڑھ کے بہت سارے جو ہے بیت باز وہ وائرل بھی ہوتے جا رہے ہیں سارا کچھ، لیکن وہ زحمت نہیں کرتے کہ جناب وہ شاعر کو کریڈٹ دے دیں یا اس کا کوئی نام بڑا کر کے لکھا بھی ہوگا تو ایسے کونے میں جا کے نا چھوٹا سا نام کہیں پہ لکھا ہوگا کہ یہ اس کے اشعار ہیں. تو یار یہ میں سمجھتا ہوں زیادتی نہیں ہے شاعر کے ساتھ جس نے اتنی محنت سے ایک شعر نکالا، آپ لوگوں کے لیے ہی لکھا ہے، ظاہر ہے کہ آپ لوگ مقابلہ جات کے اندر پڑھ سکیں یا جو بچے ہیں وہ ادب کی طرف جو ہے وہ آ سکیں اور اس شعر کو یاد کر کے اپنا آگے کا سفر طے کر سکیں. تو معاملہ یہ ہے کہ ہم شاعر کو کیوں جو ہے وہ آگے نہیں لانا چاہتے؟ جی بالکل زیادتی ہے یہ شاعر کے ساتھ. اگر آپ اس کا نام بھی نہیں لکھتے، چلیں مقابلے میں تو آپ نہیں اس کا نام لے سکے، لیکن بعد میں اسے اپلوڈ کرتے ہوئے تو آپ کو اس کا نام لکھنا چاہیے. اور آپ کو والی بات ہے کہ چھوٹا سا کر کے نہیں،
नाम वाज़ेह होना चाहिए, शायर को क्रेडिट देना चाहिए इस चीज़ का। तो जो नहीं दे रहे वो ज़ाहिर सी बात है गलत कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूँगा कि शायर के बारे में कहा जाता है, अमूमन राय ज़्यादातर मतलब जितने भी दोस्तों से मैंने सवाल रखा, उन्होंने यही कही कि जो शायर या होता है या नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि हर बैतबाज शायर होता है। ये क्या वजह है? हर बैतबाज शायर, दरअसल ये होता है कि बैतबाजी के लिए उरूज़ ज़रूरी तो नहीं होता, लेकिन काफ़ी हद तक ज़रूरी होता भी है। उरूज़ जो जानना है ना, आपको औज़ान का इल्म होना चाहिए। उससे होता ये है कि आप जितना ज़्यादा वज़न में पक्के हैं, आप उतना ज़्यादा गलतियों से महफूज़ रहते हैं। तो और दूसरा ये है कि अशआर पढ़ के वही इंसान रवानी में आ जाता है। उसे सनाए बदाए और सारी तफ़सीलात अगर बहरों के बाज़-औक़ात अरकान भी नहीं पता होते कि मैं जो ये पढ़ रहा हूँ ये किस क्या-क्या रुकन है, इसके बहर का नाम क्या है। इसके बावजूद मिसरा कह रहे हैं तो वो एक रवानी है और बिल्कुल दुरुस्त है, उसमें वज़न का कोई मसला भी नहीं होता। तो वो पढ़ के इतनी चीज़ वो हो रिदम जाती में है, आ जाते हैं, रिदम रिदम में में आ जाते आके हैं। तो वो शेर कहने के काबिल हो जाते हैं। लेकिन आपको लगता है कि ऐसा जो शायर है वो काबिल कबूल है? इसमें बात आ जाती है ना कि बाज़ हमारे बैतबाज़ शायर, मैंने जैसे पहले भी बात की कि अच्छा शेर कह रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि सारे बैतबाज़ शायर हैं। उसमें चंद हमारे जो नुमाया नाम हैं बैतबाज़ी में, वही लोग शेर कह रहे हैं, वरना बैतबाज़ तो बहुत सारे हैं और उनमें ऐसे भी बहुत सारे हैं जो शेर नहीं कहते। तो मेरा ख्याल है मैंने ये मुझे कोई नहीं आज तक मिला ऐसा बैतबाज जो नहीं, शेर हमारी ना नज़र में कहता हो। बहुत सारे हैं। वो दरअसल यही है, मैंने जिस तरह पहले बताया कि अगर वो आपकी उरूज़ मदद करता है ना, अगर आपको उरूज़ जानते हैं तो बैतबाज़ी में आपको उसका मेरा काफ़ी असर बुनियादी मिलता है। सवाल वहीं पे है। मेरा बुनियादी सवाल ये है कि क्या शायर बैतबाजी के रूट से हम अगर लाना चाहें, बैतबाजी का रूट जो है वो इख्तियार करके क्या बंदा बावज़न शेर कहना शुरू कर सकता है? एक आम बंदा। बिल्कुल कह सकता है। इसका मतलब है कि हम जो एक बुनियादी तारीफ शायर की रखी है कि भाई शायर या होता है या नहीं होता, तो अगर बैतबाजी उसको सिखा दी जाए तो वो शायर बन सकता है। शायर देखें, अगर आम आदमी भी जो भी शायर मतलब जो बैतबाज़ी के ज़रिए नहीं भी आते, वो भी उरूज़ सीख कर ही आते हैं। तो क्या उनको उरूज़ सिखाना या जो भी सारा है उनका उरूज़ सीखना हम अब फिर वही सवाल है, अरूज सीख के क्या कोई शायर बन सकता है? देखिए, शायरी में कैफ़ियत का अमल दखल होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन रियाज़त भी तो एक चीज़ है ना। तो ऐसा नहीं है कि एक बंदा मेहनत करता ही नहीं है, शेर लिखने की तरफ आप आएँगे तो आप शेर कह अच्छा, सकेंगे ना। मेरा फ़लसफ़ा ये है कि शायद इंसान के अंदर कहीं न कहीं मौजूद होती है। बहरहाल मैं आसानी कर देता हूँ अपनी के लिए कि इंसान के अंदर कहीं न कहीं शायरी मौजूद होती है जो अल्टीमेटली उसको फिर बैतबाज़ी और ये चीज़ें हेल्प आउट करती हैं। चलें, हम अब चाहेंगे कि इस प्रोग्राम के आखिर में जो है आप कुछ हमें छोटा-सा मुकाबला जो है वो करके दिखाएँ। कुछ अशार हो जाएँ, तबादला ख़्याल, अशार का तबादला ख़्याल ही हम कह सकते हैं। तो मैं एक शेर के ज़रिए, उस्ताद नसीर अहमद साहब का शेर है कि हम लोग दुनियादार किसी हेर-फेर से, दुनिया उठा ही लेते हैं दुनिया के ढेर से। आपसे ये हुस्न जो लाहौर की गलियों में है नुसरत, आहा, रखता है अगर दहली के बेरूत निकाले, हुँ, एक बार मेरा शीशा बदन पानी में उतरा, फिर लोगों ने उस नहर से याकूत निकाले। आहाहाहा! वाह, 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 वाह! निकाले ये दिल का दर्द नहीं, ज़ब्त की अज़ियत है, तेरी कही हुई एक बात खा रही है मुझे, सुबूत मांग रहा है मेरी वफ़ाओं का, दलील देते हुए शर्म आ रही है मुझे। हाय, हाय, हाय! वाह, वाह, वाह! जिंदगी है रात की रोटी का जायका, हुँ, रोटी भी वो जो खाई हुई है फकीर की, हुजरे का ये चिराग भड़कता है बार बार, अच्छा तो आज आई हुई है फकीर की। हाय, 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 हाय! क्या बात है! यहाँ तो ठोकरें खाने से अक्ल आती है, हुँ, ज़माना हाथ पकड़ कर नहीं सिखाता है, शबे अलस्त का पहला वरक निकाल के देख, हमारा इश्क में सबसे पुराना खाता है। आहाहाहा! यूं भी होता है कि यकदम कोई अच्छा लग जाए, हुँ, बात कुछ भी ना हो और दिल में तमाशा लग जाए, क्या सितम है
کہ وہی دور رہا ہو تم سے اور اسی شخص پہ الزام تمہارا لگ جائے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یار یہ گھاؤ دل میں آؤ دیکھو جاؤ، یہ نظارہ پھر دوبارہ نہیں ہونا. جتنی دیر میں باغ خزانہ اگلے گا اتنی دیر میں لکڑ ہارا نہیں ہونا. اپنے جیسوں کے مقدر میں نہیں دیکھا تھا، ایسا چہرہ تھا جہاں بھر میں نہیں دیکھا تھا. وہی سالار مقرر ہوا ساحر جس کو اس سے پہلے کبھی لشکر میں نہیں دیکھا تھا. کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ. احتراماً دیا بجھایا تھا، میرے پیروں میں اس کا سایہ تھا. ماں کے ہاتھوں کی نرمی یاد آئی، آج بیٹی نے سر دبایا تھا. بھائی کیا کہنے، کیا کہنے. اب عشق کر ہی لیا ہے تو پوچھتے نہ پھرو، گناہ کتنا ہے اس میں ثواب کتنا ہے، جو سب کے سامنے ملتا ہے اجنبی کی طرح، کسے پتا وہ ہمیں دستیاب کتنا ہے. یار واہ 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 واہ، کیا کہنے. یہی اصول محبت ہے ہارنے والوں، شکست کھاتے ہیں جس سے اسی سے کھیلتے ہیں. بس ایک ہلکی سی مسکان نور کھیل تمام، حضور آپ بھی کیا سادگی سے کھیلتے یار ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے، کیا کہنے عبداللہ. ناز اٹھانا دن بھر اس کے، رات گئے باتیں کرنا، کچی قبر پہ بیٹھ کے میں نے اپنا ماضی یاد کیا. وقت کا تانا دیتے ہو، برباد کیا برباد کیا، میں نے تو پھر شعر کہے ہیں تم نے کیا ایجاد کیا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ایسی ناؤ میں کیا سفر کرنا، جس نے دریا کو دکھ سنا لیا ہے. دیکھیے پہلے کون مرتا ہے، سانپ نے آدمی کو کھا لیا ہے. یار واہ 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 واہ. یہ اور بات بہاریں گریز پا نکلی، گلوں کے ہم نے تو صدقے بہت اتارے تھے. خدا کرے کہ تیری عمر میں گنے جائیں وہ دن جو میں نے تیرے ہجر میں گزارے تھے. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے. یہ روز وقت مقرر پہ کھلنے والی آنکھ لحاظ ہی نہیں کرتی کہ خواب کون سا ہے. کسی نے شاخ پہ اس طرح ہونٹ رکھے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا گلاب کون سا ہے. بھائی کیا کہنے، واہ واہ واہ. یہ مملکت میرزا نوشہ ہے غزل کو، چل سکتا نہیں تیرا یہاں زور بیاں، اور میں آنکھ سے کم شے کا نشانہ نہیں بنتا، اور ہے بھی نہیں دہر میں اس جیسی کماں. اور کیا بات ہے، کیا بات. رشتہ رزق بس ایک جسم پہ موقوف نہیں، نسل در نسل نوالے کا اثر کھلتا ہے. کیا بات ہے. یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں. وفا سرشت میں ہوتی تو سامنے آتی، وہ کیا فلک سے نبھائیں گے جو زمیں کے نہیں. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. نہ بھی چمکے تو کوئی بات نہیں، تو ویسے ہی ستارہ ہے مجھے. آپ موجود کو رد کرتے ہیں، میرا متروک بھی پیارا ہے مجھے. یار واہ 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 واہ. یاد کے زخم ہیں، وعدوں کی دھنک ہے، میں ہوں یہ بہت ہے تیری تصویر بنانے کے لیے. اب کسی تازہ مسافت پہ نکلتے ہیں سلیم، اب تو وعدہ بھی نہیں کوئی نبھانے کے لیے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہ جو مل جاتے ہیں رستے میں اچانک ہم روز، اس کا مطلب میں تمہیں بیٹھ کے سمجھاؤں گا. اچھے لگتے ہو مگر سچی محبت ہوں، میں محبت کی قسم جھوٹی نہیں کھاؤں گا. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے. ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ غم کچھ نہیں کہتے، یوں ہے کہ تیرے سامنے ہم کچھ نہیں کہتے. کیا کہنے. یہ سبھی منظر، یہ نظارے دھواں ہو جائیں گے. میرے جیسے دیکھنے والے اگر رندے ہوئے، دیکھ کر تجھ کو تھے بینا اے میرے یوسف نما.
تو ادھر روجل ہوا اور ہم ادھر رندے ہوئے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہ سمجھ کے مانا ہے سچ تمہاری باتوں کو، ہوں. اتنے خوبصورت لب جھوٹ کیسے بولیں گے. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. یہ بتایا مجھے پچھتاتے ہوئے لوگوں نے، وقت اس کا ہے اسے جس نے غنیمت جانا، ذائقہ منہ کا چلا جاتا ہے بیماری میں، دل کا موسم نہیں اچھا تو مری مت جانا. ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. یہ ایک رات نہیں کٹ رہی مری مت جانا. الف. اس نے کہا کہ کوئی گنہگار ہے یہاں، اس نے کہا کہ کوئی کوئی گنہگار گنہگار ہے یہاں، جو پارسا تھے وہ بھی گنہگار ہو گئے. اس نے کہا ادیم میرا ہاتھ تھامنا، چاروں طرف سے ہاتھ نمودار ہو گئے. ہائے ہائے، کیا بات ہے، ہو گئے. یہ خوش ہتی یہ مہارت ہمارے حل کے لیے، کسے چنا تھا محبت کے رف عمل کے لیے، بچھڑنے والوں کے اب بھی وہی رویے ہیں، کسی نے پھول نہیں قبر سے نکل کے لیے. میرا خیال ہے کہ یہ مقابلہ ہم پوری رات بھی چلاتے رہیں تو جتنا ماشاءاللہ آپ ٹیلنٹڈ ہیں اور جتنے آپ تیاری کے ساتھ بیٹھے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ ختم نہیں ہو سکتا. تو میں چاہوں گا کہ آپ خود بھی شاعری کرتے ہیں تو یقیناً ہم چاہیں گے کہ آپ کچھ اپنی شاعری میں سے ہمیں کچھ سنائیں اور پھر اس پروگرام کا ہم اختتام کریں. احمد فرحات صاحب کی زمین میں ایک غزل لکھی تھی. جی تاکہ میرے ہر ایک مرض کی دوا سمجھتا تھا، میرے ہر ایک مرض کی دوا سمجھتا تھا، زمانہ جس کو میرا آشنا سمجھتا تھا، سمجھتا تھا میں ستارے سے چاند کی دوری، سمجھتا تھا میں ستارے سے چاند کی دوری، میں بزم یار میں اپنی جگہ سمجھتا تھا. کیا بات ہے، واہ واہ. سمجھتا تھا میں ستارے سے چاند کی دوری، میں بزم یار میں اپنی جگہ سمجھتا تھا، وہ بے نیاز بھی تھا دور بھی تھا اوجھل بھی، وہ بے نیاز بھی تھا دور بھی تھا اوجھل بھی، اسی سبب سے میں اس کو خدا سمجھتا تھا. یار بہت اچھے، بہت اچھے. دکھائی دیتی تھیں رنگینیاں چمن کی مجھے، دکھائی دیتی تھیں رنگینیاں چمن کی مجھے، سو قید میں بھی میں خود کو رہا سمجھتا تھا. کیا کہنے، واہ واہ. تیرے وصال کو انعام کبریا جانا، تیرے وصال کو انعام کبریا جانا، تیرا فراق عذاب و سزا سمجھتا. بھئی بہت اچھے، بھئی بہت اچھے. سمجھتا تھا میں ستارے سے چاند کی دوری، کیا کہنے، میں بزم یار میں اپنی جگہ سمجھتا کیا تھا. کہنے. اسلام کے بھی آپ نے کچھ اشعار کہے ہیں، اس کی بھی حاضری اگر دے سکیں. ہائے کیا دل کو قیامت کا سفر یاد آیا، ہائے کیا دل کو قیامت کا سفر یاد آیا، شام سے اہل مدینہ کا گزر یاد آیا، بھئی واہ واہ واہ. شام سے اہل مدینہ کا گزر یاد آیا، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے شہزادیوں کو، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے شہزادیوں کو، صحن مسجد میں نکلتا ہوا در یاد آیا، جلتے خیموں سے نکلتے ہوئے شہزادیوں کو، صحن مسجد میں نکلتا ہوا در یاد آیا، جب لیے مشق سوئے القمہ نکلے عباس، جب لیے مشق سوئے القمہ نکلے عباس، تب زمانے کو علی بار دیگر یاد آیا، واہ واہ واہ. تب زمانے کو علی بار دیگر یاد آیا، کانپ اٹھی روح زمیں کانپ اٹھا عرش اولا، کانپ اٹھی روح زمیں کانپ اٹھا عرش اولا، سر زنداں جو سکینہ کو وہ سر یاد آیا، کانپ اٹھی روح زمیں کانپ اٹھا عرش اولا، سر زنداں جو سکینہ کو وہ سر یاد آیا، جب دکھائی دیا اصغر کا بدن نیزے پر، جب دکھائی دیا اصغر کا بدن نیزے پر، آل احمد کو رسالت کا ثمر یاد آیا، جب دکھائی دیا اصغر کا بدن نیزے پر، آل احمد کو رسالت کا ثمر یاد آیا،
خون روتا تھا جگر سید عابد کا عدن، ہوں، خون روتا تھا جگر سید عابد کا عدن، جب کبھی ان کو سکینہ کا گوہر یاد آیا، ہائے 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 ہائے، جلتے خیموں سے ہائے، نکلتے ہائے، ہوئے شہزادیوں کو صحن مسجد میں نکلتا ہوا در یاد آیا۔ ہائے ہائے، آپ بھی کچھ عطا کر دیں ہمیں عبداللہ۔ میں غزل کے چند اشعار سناتا ہوں غالب کی زمین میں۔ کھلتا رہے چہرہ اگر اس کا میرے آگے، کھلتا رہے چہرہ اگر اس کا میرے آگے، کیا ہیں تیرے گلزار وغیرہ میرے آگے، بھئی کیا کہنے ہیں، کیا ہیں تیرے گلزار وغیرہ میرے آگے، میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا نہ رکھنا، کیا بھئی کہنے؟ واہ واہ واہ، میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا نہ رکھنا، خیرات میں بخشا ہوا رتبہ میرے آگے، بھئی بہت اچھے، بھئی بہت اچھے، میں پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دوں گا نہ رکھنا، خیرات میں بخشا ہوا رتبہ میرے آگے، میں تھام کے چلتا ہوں عصا تیری طلب کا، میں تھام کے چلتا ہوں عصا تیری طلب کا، کھل جاتا ہے خود آپ ہی رستہ میرے آگے، بھئی بہت اچھے، بھئی کھل بہت جاتا اچھے، ہے خود آپ بھئی ہی بہت رستہ اچھا، میرے آگے، نم آنکھوں سے افلاس میرا دیکھ رہا ہے، نم آنکھوں سے افلاس میرا دیکھ رہا ہے، دھتکار کے پھینکا گیا سکہ میرے آگے، بھئی کیا کہنے ہیں، واہ 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 واہ، دھتکار کے پھینکا گیا سکہ میرے آگے۔ پنجابی کے چند اشعار جی سنا جی دیتا عطا ہوں کیجیے۔ تجمل کلیم صاحب کی زمین میں۔ عشقا کاٹے جر کے خوشاں، عشقا کاٹے جر کے خوش ہاں، تیریاں چٹیاں پر کے خوشاں، بہت اچھے، بہت اچھے، کی کرنی سلطانی جگ دی، کی کرنی سلطانی جگ دی، تیرا پانی پر کے خوشاں، بھئی بہت اچھے، بہت اچھے، کی کرنی سلطانی جگ دی، تیرا 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 پانی پانی خوشاں، پر کے خوشاں، دل دی مسجد وچوں کڈے آئی، دل دی مسجد وچوں کڈے آئی، اے جے صدمے جر کے خوشاں، بھئی واہ 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 واہ، جت کے بھی تو خوش نہیں دسدا، جت کے بھی تو خوش نہیں دستا، جت کے بھی تو خوش نہیں دسدا، میں تیرے تو ہر کے خوش ہاں، واہ 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 واہ، میں تیرے تو ہر کے خوش ہاں، ڈر دا مطلب موت ہوندا ہے، ڈر دا مطلب موت ہوندا ہے، کنج آکھاں میں ڈر کے خوش ہاں، یار واہ واہ واہ، کنج آکھاں میں ڈر کے واہ خوش واہ ہاں، واہ، کی کرنی سلطانی جگ دی، تیرا پانی پر کے خوش ہاں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، طاہا بہت شکریہ، عبداللہ بہت شکریہ، اتنی خوبصورت گفتگو، آپ کا مقابلہ بھی دیکھا اور آپ کی شاعری بھی سنی، لطف آ گیا، آپ جیتے رہیں اور سلامت رہیں اور ترقیاں کرتے رہیں اور اسی طرح ہمیں نظر آتے رہیں، ہمیں اچھے اچھے اشعار سناتے رہیں، ہمیں اچھا انتخاب پہنچاتے رہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ احباب گرامی، مصطفی برادران سے بہت اچھی گفتگو رہی، شاعری بھی سنی اور ان کا مقابلہ بھی دیکھا۔ یہ مقابلہ گھنٹوں جو ہے وہ جاری رہ سکتا ہے، لیکن وقت کی قید بہرحال ہمارے آڑے آتی ہے، تو اس وجہ سے ہمیں وہ مقابلہ بالکل مختصر کرنا پڑا۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے کچھ اس طرح کا سلسلہ ہم باقاعدہ یہاں سے شروع کر سکیں۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔